اللہ ہم کی تشریف آپ کی قبول فرمائے. تھوڑی تقریر کرنا ہے, تقریر تھوڑی کرنا ہے, اللہ قبول فرمائے. تو تقریر کے لیے ہم نے عنوان چنا ہے تھوڑی دیر, وہ ہے ذکر الہی. کیا ہے؟ میں نے اس لیے چنا ہے کہ ہمارے اعلیٰ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ذکر الہی افضل بلکہ اصل جملے اعمال حسنہ صالحہ ہے. کون کہتے ہیں؟ ذکر الہی افضل بلکہ اصل, صرف افضل نہیں بلکہ اصل جملہ اعمال حسنہ صالحہ ہے. یعنی جتنے بھی نیک کام ہم کرتے ہیں ان سب کی سب سے صرف افضل نہیں بلکہ سب کی اصل اور سب کی جڑ جو ہے اللہ کا ذکر ہے. کوئی پیسے نہیں قرآن کی آیت کریمہ تلاوت کی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ فرماتا ہے یار کوئی زمین پہ جتنے بھی ہیں جو بھی ہیں سب کو فنا ہونا ہے, سب کو فنا ہونا ہے. باقی رہنے والی صرف ایک تمہارے رب کی ذات ہے جو بڑی شان عزت والا ہے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ سب کے لیے موت ہے. موت سے بالکل پاک صاف ستھری منزہ مبرہ ذات جو ہے وہ صرف اور صرف ایک ہی ہے, اور وہ کون ہے؟ بولو زور سے بولو, اللہ رب العزت کی ذات. یہ جو انبیاء اولیاء شہداء کے بارے میں ہمیں سنت کا عقیدہ ہے وہ زندہ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے لیے موت نہیں, اس کا مطلب یہ دو لفظوں میں سمجھ جاؤ, جس کے لیے بالکل موت نہیں, فنا نہیں, زوال نہیں, کسی قسم کا تغیر نہیں, تبدل نہیں, جس کے لیے موت نہیں, موت سے بالکل پاک وہ صرف اللہ ہے. اور جو موت کے باوجود زندہ ہیں وہ اللہ والے ہیں. اللہ وہ ہے جو موت سے بالکل پاک ہے, اللہ والے وہ ہیں جو موت کے بعد بھی بولو زندہ ہے. انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر نیچے فقط آنی ہے, اور پھر آن کے بعد ان کی حیات مثل ثابت وہی جسمانی ہے. تو بلکہ یہاں یہ بھی فرق کرتا چلوں کہ ہم سنی مسلمان, مطلب جو مسلمان ہے وہ سنی مسلمان, ہم لوگ انبیاء اولیاء کو مانتے, ان سے ان کا احترام کرتے, ان کو اپنا آقا, داتا, پیشوا, مقتدا, اپنی آنکھوں کا نور, اپنے سر کا تاج سب کچھ مانتے ہیں. لیکن ہم عبادت, عربی میں کہتے ہیں عبادت, فارسی میں کہتے ہیں پرستش, ہندی میں کہتے ہیں پوجا. عبادت و پرستش اور پوجا ہم لوگ اللہ کے علاوہ کسی کی نہیں کرتے. ہمیں اس بات کا اعلان کرتے رہنا چاہیے کہ نہ ہم کسی نبی کو پوچھتے نہ کسی ولی کو, ہم اس کی عبادت کرتے ہیں کہ جس نے نبیوں ولیوں کو بھی پیدا فرمایا ہے. سبحان اللہ, بہت اچھا. کسی کی عبادت نہیں کرتے ہیں کیونکہ معبود کوئی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ کے ہو اور ہمیشہ رہے, اس کو عمر نہ ہو, اس کی ابتدا نہ ہو, انتہا نہ ہو, شروع نہ ہو, ختم نہ ہو, اسٹارٹنگ نہ ہو, اینڈ نہ ہو, اور ایسی کوئی ذات کے جس کا شروع بھی نہیں, ختم بھی نہیں, ابتدا نہیں, انتہا نہیں, اسٹارٹنگ نہیں, اینڈ نہیں, اس کی کوئی عمر نہیں, ایسی ذات کے ایک ہی اللہ کی ذات ہے جہاں عبادت کے لائق بھی صرف اللہ ہی ہے. ہمارے اسلام کا پہلا بولے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور محمد بھی اللہ نہیں ہے.
بلکہ اللہ کے رسول ہے، اللہ ایک ہی ہے. بہت پیارا ہے. ایک بات یہ کوئی اور پتہ نہیں کہ اللہ والوں کو مانتے ہیں ان کے یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ ان کو بھی پیدا کرنے والا اور مرتبہ دینے والا کون ہے بولو؟ ان کے وسیلے سے دعا مانگنے کے لیے دھیان رکھیں کہ ان کو وسیلے کے لائق بنانے والا بھی کون ہے. ان سے اگر مدد مانگے جیسے کہتے ہیں رسول اللہ مدد یا خواجہ خدا یا غوث مدد یا علی مشکل کشا، کہ ہم لوگ کہتے ہیں تو اس پہ یہ دھیان رکھیں کہ ان کو جب ہم پکارتے ہیں تو ہماری آواز بھی ان کو اللہ ہی سنواتا ہے اور وہ ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ہمارے لیے ہمارے حق میں خدا سے دعا کرے. تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا ہمارے حق میں قبول کروا لیتا ہے، ہمارا کام بن جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ بولتے اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی اللہ ہے. اللہ والوں کے ذریعے سے یہ مدد ہوتی ہے اور یہ اللہ ہی کی مدد ہوتی ہے. حقیقی استعانت اللہ ہی سے. اعلیٰ حضرت سجدہ لکھا، یہ اردو میں لکھا ہے، بہت بڑا ہے. یا الہی رحم کرو مصطفیٰ کے واسطے، اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے. یا شہید کربلا یا دافع کربلا گلدفع شہزادہ گلدون تباہ کرو. کیا ہے مشکل ہے حضرت شاہی مشکل کشا کے واسطے، کربلا شہید کربلا کے واسطے، سید سجاد کے خاطر میں ہمیں علم واقعہ علم خدا کے واسطے. شہید کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے تیر سے لے کر کے حضور تک جتنے بھی قدر آتے ہیں سب کا ذکر ہوتا ہے. تو یہ اردو والا سوچا فارسی میں یا خدا میرے جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ پہرے خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کربلا گردو خواہ شہدانہ گردو کبا امداد کن. سب قدر ہو تو کہنا ہے امداد کن امداد کن. امام حسین کے بعد امام بین العابدین، پھر امام محمد باقر، امام جعفر صادق، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، پھر شیخ معروف کرکی، پھر شیخ تقی سبتی، پھر شیخ جنید بغدادی، پھر شیخ ابو بکر شبلی، پھر شیخ عبد الواحد تمیمی، پھر شیخ ابو الفرات ترتوسی، پھر شیخ ابو الحسن علی بن القشر حقاری، پھر شیخ ابو سعید مخدومی، پھر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی. یللے خوش آمدن در کوئے بغداد آمدن، یللے خوش آمدن در کوئے بغداد آمدن، رقصم و جوش سے ہر مویم صدا امداد. اب سے کہہ رہے مدد کرو. غوث اعظم کے بارے میں ذکر ہوئے سیدنا شیخ ابو بکر تاج ملک والدین شیخ ابو صالح، سیدنا شیخ ابی نصر، سیدنا شیخ علی، سیدنا شیخ موسیٰ، سیدنا شیخ حسن، سیدنا شیخ بہاؤالدین جو ہندوستان میں سلسلہ آ گیا دولت آباد حیدرآباد کے پاس، سیدنا شیخ ابراہیم خیرجی دلی میں، سیدنا شیخ محمد نظام الدین فقاری، سیدنا شیخ عبدالعزیز ضیاء الدین المعروف بالشیخ کیا، سیدنا شیخ جمال الخولیہ، سیدنا شیخ کالپی شریف میں آگئے تو سیدنا محمد کالپی، سیدنا احمد کالپی، سیدنا فضل اللہ کالپی، مادرہ شریف میں سیدنا برکت اللہ مادربی، سیدنا شاہ عالم محمد حسینیہ، اور سیدنا شاہ حمزہ عینی، سیدنا شاہ عالم احمد اچھمیہ، پھر سیدنا شاہ عالم رسول احمدی، پھر سیدنا شاہ ابو حسین احمد نوری میاں، پھر سیدنا شاہ عالم حضرت مولانا احمد غدافہ گئے. تو آج آپ نے اپنے اوپر کے تمام بزرگوں سے ذکر کیا ہے سجدے کے اندر. حفیظ میں کیا کہا دیا تو توجہ جامع علماء میں اور ایک بہت کونا مشق عالم درس نظامی تو اپنے حافظ کا آیا کہ بجا نہیں ہوگا. اگر مولانا منظور صاحب بھی ہوں گے اللہ انہیں سلامت رکھے. کیونکہ میرے خیال ہے کہ مولانا شعبان صاحبی ان کو خانگروں کے لائے دیں. سمجھا مولانا نفیس صاحب حمیدہ، مولانا نفر، مولانا محمدین ہے، مولانا اجاز صاحب ہے، مولانا فاروق صاحب ہے، مولانا قاری حنیف صاحب وغیرہ. بات وہی ہے کہ نام کو بگایا جو یہ بڑا مقام ہے.
برا ماننے کی بات نہیں ہے جب خود ہی بنتی ہے تو خدا بنتا ہے اس کی پرواہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہمارا نام اندر نہیں گیا